دیکھا کہ قبولیت کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہیں اور آنکھوں سے آنسو لگاتار رخساروں پر بہہ رہے ہیں۔ میں نے اس کو دیکھ کر پہچانا کہ عرصہ ہوا بصرے میں ایک زمانے میں اس کو بڑی ناز و نعمت میں دیکھ چکا تھا۔ اس وقت دیکھ کر میں نے اس کو پہچانا اور اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر پہچان لیا اور مجھے سلام کیا اور کہنے لگا، مالک تمہیں خدا کی قسم خاص وقت میں مجھے یاد رکھنا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا۔ کیا بعید ہے، اللہ جل شانہ میرے حال پر نہیں فرمایا۔ ابن نفیس بھائی کے اندر خدمت کا مادہ ہاں پردہ تم آپ ہو جو نہ، میں دل سے کہہ رہا ہوں اس بات کو، چلیے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ جبھی تو کہنے سے میں خدمت کا مادہ جیسا دل سے کہہ رہا تھا دل سے کرتا ہوں، یہی لے رہا ہے کھانا تھا ہمارے دو بندے اس میں رکھتا ہے، اس میں کی خدمت کے چلو یہ پورے چلنے میں خدمت کون ہے کیا آپ نے کیا ہوا ہاں جامع صاحب نام تو راج میں چلے بھی آ چکے ہیں۔ یہ رات کی بات نہیں ہے، تو انسان کی ایک کان میں اچھائی کی بات ہے، اچھائی کی بات تو بتا سکتے ہیں۔ سلیم بھائی بھی پورے چلنے کر میں کہہ ہی رہا تھا، میں نے کہا نفیس بھائی سلیم بھائی، میں نے تو کہہ دیا پہلے، میں نے کہا نفیس بھائی دوسرے سلیم بھائی کہنے والا تھا میں۔ ان کی جوڑی دیتا پھر ہاں بچے ہوئے دن ان کی جوڑی دیتا اللہ نے خدمت کا مانگا نہیں ہے، اللہ خدمت کا نبی مانگا حضرت کام ہے کہ اللہ کو میرے اندر بھی مانتا خدمت، ابھی شام کو مالی اللہ پیدا کرتے خدمت کا مانتا۔ اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا کیا بعید ہے، اللہ جل شانہ میرے حال پر رحم فرمائے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جب محبوب تیری طرف متوجہ ہو تو میرا بھی اس سے ذکر کر دیجو، اور یہ کہہ دینا کہ کسی وقت بھی تیری یاد سے اس کا دل خالی نہیں ہوتا، شاید وہ جب میرا نام سنے تو یوں پوچھ لے کہ فلاں شخص پر کیا گزر رہی ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شعر پڑھ کر وہ روتا ہوا چل دیا۔ اتنے میں حج کا زمانہ آ گیا، میں حج کے لیے روانہ ہوا۔ اتفاق سے میں مسجد حرام میں بیٹھا تھا کہ میں نے ایک شخص کے گرد مجمع اکٹھا دیکھا اور وہ شخص بے تاب ہو کر رو رہا ہے، اور اس کی تڑپ اور بے تابی سے لوگوں کو طواف مشکل ہو گیا۔ میں نے جو اٹھ کر اس کو دیکھا تو وہی جوان تھا۔ میں اس کو دیکھ کر خوش ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تیری تمنا پوری کر دی۔ تو اس نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ بلا خوف و خطر مینا کی طرف چلے، اور جب وہ مینا میں پہنچ گئے تو اپنی آرزوؤں کو پا لیا۔ لوگوں نے اللہ تعالی سے آرزویں مانگی، اللہ نے ان کو ان کی تمنائیں عطا کی اور ان کی خالص توبہ کی بدولت ان کو فحش اور بدکاری سے محفوظ رکھا۔ ان کے اوپر ساقی نے شراب کا دور چلایا، اور جب انہوں نے پوچھا کہ ساقی کون ہے تو کہا کہ انا اللہ فادعونی انا اللہ ربکم للمجد والعلیا والملک والثناء، میں ہوں تمہارا معبود، تم مجھے پکارو، میں تمہارا رب ہوں، میرے ہی لیے بزرگی ہے، میرے ہی لیے بڑائی ہے، میرا ہی ملک ہے اور میری ہی لیے ساری تعریفیں ہیں۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ واللہ مجھے اپنا حال بتاؤ کیا گزری؟ کہنے لگا بڑی اچھی گزری، مجھے اپنے فضل سے یہاں بلایا، میں حاضر ہو گیا اور جو میں نے مانگا وہ مجھے ملا۔ پھر اس نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جب محبوب نے مجھے بلایا تو میں نے کہا مبارک مبارک، کیا ہی بہتر ہے تیرا وصال اور کتنی شیریں ہے تیری محبت اور کتنا مزید مزیدار ہے تیرا عشق، تیرے حق کی قسم تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، تیری ہی آرزوؤں میں ہے۔ لوگ مجھے تیری محبت میں ملامت کرتے ہیں، کیا کریں اور جتنی چاہے ملاقاتیں کریں، میرا دل تیرے سوا کسی چیز کا مشتاق نہیں۔ لوگ اپنے اپنے معشوقوں کے شعروں کو فلاں فلاں کو یاد کرتے ہیں، کیا کریں مجھے تو جب کسی شہر کا تذکرہ آ جائے تو ہی یاد آتا ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ طواف میں مشغول ہو گیا، پھر مجھے خبر نہیں کہاں گیا۔
ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا، لو بڑی شدت سے چلتی تھی۔ ایک دن جب کہ میں وسط حجاز میں پہنچ گیا، اتفاق قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ دفعتاً آنکھ جو کھلی تو مجھے اس جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا، تو میں جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کمسن لڑکا تھا جس کے داڑھی بھی نہ نکلے گی اور اس قدر حسین کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کا سورج اس پر ناز و نعمت کے کرشمے چمک رہے ہیں۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے کہا ابراہیم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہو سکا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی میں انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کہ سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ کر لائی؟ کہنے لگا کہ ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا اور نہ اس کے سوا کبھی کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ میں اس کی طرح بالکلیہ منقطع ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ محبوب نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم، مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کیے تیری جان کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی موتیوں کی طرح سے اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھی۔ چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ عشق مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا، اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا، اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک یعنی پورب سے پچھم تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے، اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ تو نے بڑی سخت قسم مجھ کو دے دی جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ابراہیم تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے بتا تو دی ہی۔ میں نے کہا مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، اس نے بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی حسن سیرت اور شیریں کلام پر بڑا ہی تعجب ہوا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تعالی شانہ نے کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے کو سر جھکا لیا، پھر اوپر کی طرف منہ اٹھا کر بہت ترچھی کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بنائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیب دار بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا۔ اور جبار جل جلالہ یہ فرمائے گا، اور بدترین غلام تو میرے نافرمانوں میں ہے، تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی، کیا تو میرے عہد و پیمان کو جو اصل میں ہوئے تھے بھول گیا تھا، یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا؟ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور تعالی شانہ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرمانبردار اس پاک ذات کی زیارت سے
ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے۔ اور رب تعالیٰ شانہ فرما برداروں کو ہیبت اور خوشنودی کا لباس پہنائیں گے اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا ابراہیم محجور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا، لیکن ابراہیم اپنے رفقا سفر سے بچھڑ گئے ہو۔ میں نے کہا ہاں میں ایسا ہی رہ گیا تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کو ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفعتاً نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی سی ہوئی۔ اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا ابراہیم ہوشیار ہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے ایک مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں کعبے کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے قیامگاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے ایک دو آدمی ساتھ لیے اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی نعش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ کسی نے اس کو دیکھا تو میں سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنے قیامگاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے تو تجھے تجہیز تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں بننے دیا۔ میں نے پوچھا حق تعالیٰ شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل جلالہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ الہا تو ہی مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش قبول ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا
میں نے اپنے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، لیکن اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی وہ مسافر کرنے کی۔